بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان شجاعت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 2۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے کیا بگاڑ لیا تھا ابو سلیمان؟ خالد کی ذات سے ایک سوال اٹھا۔ اس نے خیالوں ہی خیالوں میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا کچھ نہیں۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم طاقتور ہے، لیکن رکانہ بن عبد یزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر پٹخنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں۔ رکانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا۔ نامی گرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤ میں پٹخ کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ خالد کو وہ وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو دیکھ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا کہ تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کے باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ کیا تم میرے ہاتھوں اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے اپنے چہرے پر مست بھینسے کا تاثر پیدا کر کے تکبر کے لہجے میں کہا تھا، لاؤ اسے میرے مقابلے پہ، لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ جائے گا۔ نہیں نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی۔ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تماشا بنایا جائے۔ مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بانٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا۔ کون ہو تم؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبط بنت ارمن ہوں۔ اوہ، ارمن یہودی کی بیٹی، رکانہ نے کہا اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے؟ اور کیا میری طاقت؟ تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے۔ سبط نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تم اپنے بھتیجے محمد سے ڈرتے ہو؟ کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں، سبط نے کہا۔ پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا، رکانہ نے کہا۔ لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے مورخ ابن الاسیر نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا تھا، میرے بھائی کے بیٹے، تم بڑے دل اور بڑی جرأت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرأت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو۔ اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا، ایک بت پرست اور سچے دین کی، ایک پیغمبر کی لڑائی ہوگی، جو ہار گیا اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہوگی، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اترا۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر طنزیہ نظر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھپتی کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل خاموش اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے ارد گرد گھوم گیا ہو اور اب اسے کھا جائے گا۔ ہجوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا۔ ابن الاسیر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹخ دیا۔ وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیسری بار پٹخا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹخا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچیاں ہوا میں لہرا لہرا اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ چچا رکانہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کر اور یہیں اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا۔ یہ طاقت جسمانی نہیں تھی۔ خالد نے نخلستان میں لیٹے لیٹے اپنے آپ سے کہا، رکانہ کو یوں 3 بار پٹخنا تو دور کی بات ہے، اسے کوئی بچھاڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور خالد کے ذہن میں نکھر آیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن اب وہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور تھے جنہیں وہ بچپن سے جانتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخ اختیار کیا تھا اس میں خالد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ نبوت کے دعوے کے بعد خالد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بول چال بند ہو گئی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ہاتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ رکانہ کی طرح پہلوان نہیں تھا۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے والا اور لڑنے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن اس وقت مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جب مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کے ساتھ ان کا پہلا معرکہ ہوا، اس وقت خالد کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ یہ معرکہ بدر کا تھا جس میں 313 مجاہدین اسلام نے 1000 قریش کو شکست دی تھی۔ خالد دانت پیستا رہ گیا تھا، لیکن اس روز جب وہ اس نخلستان میں لیٹا ہوا تھا اسے خیال آیا کہ 313 نے 1000 کو کس طرح سے شکست دے دی تھی۔ اب کیا تھا؟ خالد اٹھ بیٹھا اور اس نے شکست کھا کے آنے والوں سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں وہ کون سی خوبی تھی جس نے انہیں فتح یاب کیا۔ انگلی سے ریت پر بدر کے میدان کے خد و خال بنا کر قریش اور مسلمانوں کی پوزیشنیں اور مارکے کے دوران دونوں کی چالوں کی لکیریں بنانے لگا۔ باپ نے اسے فن حرب و ضرب کا ماہر بنا دیا تھا۔ بچپن میں اسے گھوڑ سواری سکھائی، لڑکپن میں اسے اکھڑ اور منہ زور گھوڑوں کو قابو میں لانے کے لیے قابل بنایا۔ نوجوانی میں وہ شاہ سوار بن چکا تھا، شتر سواری میں بھی وہ ماہر تھا۔ اس کا باپ ہی اس کا استاد تھا۔ اس نے خالد کو نہ صرف سپاہی بلکہ سالار بنایا تھا۔ خالد کو جنگ و جدل اتنی اچھی لگی کہ وہ لڑنے اور لڑانے کے طریقوں پر غور کرنے لگا اور جوانی میں فوج کی قیادت کے قابل ہو گیا تھا۔ اسے بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہو سکنے کا افسوس تھا اور وہ انتقام کے لیے سوچتا رہتا تھا، لیکن اب اس کی سوچوں کا دھارا اور طرف چل پڑا تھا۔ مکہ سے روانگی سے کچھ عرصہ پہلے سے وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو 3 بار پٹخا تھا۔ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 313 مجاہدین سے 1000 کو شکست دی۔ یہ کوئی اور ہی قوت تھی، لیکن بدر کے معرکے کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ مسلمان معرکہ بدر میں قریش کے بہت سے آدمیوں کو قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ قریش کے سرداروں کے لیے تو یہ صدمہ ہی تھا۔ اس کا بہت بڑا اثر خالد نے قبول کیا تھا۔
اسے یاد تھا کہ جب بدر کا معرکہ لڑا جا رہا تھا اور مکہ میں کوئی خبر نہیں پہنچ رہی تھی کہ معرکے کا انجام کیا ہوا، مکہ کے لوگ بدر کی سمت دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے کوئی سوار دوڑا آئے گا اور فتح کی خبر سنائے گا۔ آخر ایک روز ایک شتر سوار آتا نظر آیا، لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ سوار نے عرب کے رواج کے مطابق اپنا کرتا پھاڑ دیا اور وہ روتا آ رہا تھا۔ بری خبر لانے والے قاصد ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ وہ جب لوگوں کے درمیان پہنچا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اہل قریش کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے۔ جس کے عزیز رشتہ دار لڑنے گئے تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر ان کے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ زندہ ہیں، زخمی ہیں یا مارے گئے ہیں۔ شکست خوردہ قریش پیچھے آ رہے تھے۔ مارے جانے والوں میں 17 افراد خالد کے قبیلے بنو مخزوم کے تھے اور ان سب کے ساتھ خالد کا خون کا بڑا قریبی رشتہ تھا۔ ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ خالد کا بھائی جس کا نام ولید تھا جنگی قیدی بن گیا تھا۔ ابو سفیان جو کہ قریش کے سرداروں کا سردار تھا اور اس کی بیوی ہند بھی موجود تھی۔ کچھ میرے باپ اور میرے چچا کے متعلق بتائے قاصد۔ ہند نے پوچھا، تمہارا باپ عتبہ، علی اور حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا؟ قاصد نے کہا، اور تمہارے چچا شیبہ کو اکیلے حمزہ نے قتل کیا ہے اور تمہارا بیٹا حنظلہ علی کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے پہلے تو علی اور حمزہ کو بلند آواز سے برا بھلا کہا، پھر بولی، اللہ کی قسم میں اپنے باپ اور اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لوں گی۔ ابو سفیان پر خاموشی طاری تھی۔ خالد کا خون کھول رہا تھا۔ قریش کے 70 آدمی مارے گئے تھے اور جو جنگی قیدی ہوئے تھے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔ خالد اٹھا، دری جھاڑ کر لپیٹی اور گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ کر سوار ہوا اور مدینہ کی سمت چل پڑا۔ اس کے ذہن کو یادوں سے خالی کر دینا چاہتا تھا، لیکن اس کا ذہن مدینہ پہنچ جاتا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جو تبلیغ اسلام کا مرکز بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتے ہی اس کا ذہن پیچھے چلا جاتا اور اسے وہ منظر دکھاتا جس کے خالق حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے ذہن میں ہند کے الفاظ یاد آئے جو اس نے اپنے خاوند ابو سفیان سے کہے تھے، میں اپنے باپ اور چچا کو بھول سکتی ہوں۔ ہند نے کہا، کیا میں اپنے لخت جگر حنظلہ کو بھی بھول جاؤں؟ ماں اپنے بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہے؟ اللہ کی قسم میں محمد کو اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کروں گی۔ یہ لڑائی محمد نے کرائی ہے، میں حمزہ اور علی کو نہیں بخشوں گی۔ وہ میرے باپ، میرے چچا اور میرے بیٹے کے قاتل ہیں۔ میرے خون کو صرف میرے بیٹے کا قتل گرما رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا تھا، مجھ پر اپنے بیٹے کے خون کا انتقام فرض ہو گیا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ محمد کے خلاف زبردست فوج تیار کر کے اسے آئندہ لڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ مشہور مورخ اور قائے نگار واقعی لکھتا ہے کہ اگلے ہی روز ابو سفیان نے تمام سرداروں کو بلایا۔ ان میں زیادہ تعداد ان سرداروں کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان میں سے ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ سب انتقام کا ارادہ لے کر اکٹھے ہوئے۔ کیا مجھے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میرا اپنا جوان بیٹا مارا گیا ہے، اگر میں انتقام نہیں لیتا تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ سب ایک ہی بار بولنے لگے۔ وہ اس پر متفق تھے کہ مسلمانوں سے بدر کی شکست کا انتقام لیا جائے۔